اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا رب العالمین یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہے کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کہیں ان سے، ان کو بتائیں، یا اے اہل والے، الکتاب کتاب والے، اے کتاب والو، کتاب کا جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب جن کو کتاب دی گئی، اور اہل الکتاب کے خاص طور پہ میننگ آتے ہیں کہ جو اس کتاب کو پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ان کے سے یہ بات کی جاتی ہے جب یہ بات ان کو سمجھائی جاتی ہے۔ لما کیوں، تکفرونا تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بی آیاتی بھی ساتھ آیاتی آیتیں اللہ کی آیتوں سے، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، اللہ پر ما جو تعملون تم کرتے ہو، جمع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور تکفرون بھی اور تعملون بھی مضارع کے میں آیا، تم کرتے ہو، یعنی اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو ان آیات کا نا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ ان کو کہتے کہ تم کیوں جا کے بتاتے ہو ان کو وہ باتیں نا جن کا تمہیں پتہ ہے، اور اگر تم ان کے سامنے رکھو گے تو تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی، یعنی کیا تم سمجھتے ہو اللہ کو نہیں پتہ؟ اللہ کو پتہ ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے، اللہ کو پتہ ہے تم نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے سامنے وہ سارے حقائق آ گئے ہیں جو تمہاری کتابوں میں تھے، ایک ایک چیز ثابت ہو چکی ہے، لیکن تم ضد، حسد، بغی، تکبر کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، لالچ کی وجہ سے کر رہے ہو کہ ہماری جو ہے چودراہٹ کم ہو جائے گی، ہمارے پاس آنا لوگ چھوڑ دیں گے، یہ نبی آ گیا تو اس کے ساتھ جو ہے نا ان کو وہی عبداللہ بن ابئی کا جو مسئلہ تھا، اور یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھا سارا کچھ نا، اور لوگ ان کی بات سنتے تھے۔ آپ دیکھیں کسی کو آپ وہاں کی جو پوری سوسائٹی تھی اس میں وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، ایک پڑھے لکھے تھے، اوپر سے یہ تھا کہ وہ ہتھیار بناتے تھے، وہی کام جو آج کل بھی ہوتا ہے، اور پھر اور اس طرح کی جو تھے ان کے پاس ذرائع تھے، بزنسز ان کے پاس تھے، تو اس کی وجہ سے یہود جو تھے وہ دولت والے بھی تھے۔ اب ایک بندہ جس کو لوگ جو لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے اور دولت والا بھی ہے، تو اس کی بات انسان کی سائیکولوجی ہے کہ وہ سننے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے جلد، اور پھر اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے ان کو پتہ ہے وہی کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، ان کے پاس کتاب ہے تو یہی ہمیں صحیح بات بتا سکتے ہیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور جب لوگ ان سے مشورہ کرنے جاتے تھے تو ان کے اندر یہ بات ہوتی تھی، دل کی تہوں میں یہی بات، دماغ میں ان کے سب کانشیس انکانشیس میں، کہ اگر ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہاں یہ صحیح بات کر رہا ہے، یہ زیادہ اچھی بات بتا رہا ہے، یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں ہم بتایا کرتے تھے، جس کے بارے میں ہم تمہیں پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے، تو پھر ہماری تو سب ختم ہو گیا نا، یہ ہمارے پاس تو بالکل کوئی آنا چھوڑ ہی دے گا، سب لوگ اس طرف کو چلے جائیں گے۔ تو یہی بات جو تھی وہ جب جو بیعت عقبہ اولیٰ تھی، اور اس میں ہوا کہ جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ ہر وقت بتاتے رہتے تھے کہ اس طرح کا ہوگا، اس طرح کی سرزمین سے آئے گا، یہ ہوگا، اور یہ نشانیاں ہوں گی، اس طرح کا ٹائم آ جائے گا، جیسے ہمارے پاس نشانیاں ہیں بہت ساری۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پیشین گوئیاں جو انہوں نے بتائیں جو پوری ہو رہی ہیں، تو اس میں اگر آپ لاپرواہ ہو کے، بے خبر ہو کے، غافل ہو کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو نہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن جب وہ لوگوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے دین پیش کیا، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی جو ہے شخصیت لگ رہی ہے جس کے بارے میں یہود ہر وقت ہمیں بتاتے ہیں، تو اس کے بجائے کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں
اور پھر وہ ہم جو ہیں وہ ان سے ان کے مقابلے میں نہ آ سکیں، ہم پہلے ان کو مان لیں اور ہم ان کے ساتھ ہو لیں۔ تو سبحان اللہ، جس کی قسمت میں، تو انہوں نے فوراً سے جو ہے وہ بیعت کر لی اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ پھر دوبارہ ان سے کہا جا رہا ہے نا اہل کتاب سے، کل کہہ دیجئے، یا اے اہل الکتاب، کتاب والو، لما کیوں، تصدون تم صد بنتے ہو، ان سے سبیل راستہ، اللہ ہی اللہ کا، من جو آمنا ایمان لاتا ہے، تابغونہا تابغون چاہتے ہو، ہا اس کے لیے ایواجہ ٹیڑھ، وانتم اور انتم تم، شہداء وٹنس ہو، گواہ ہو، جانتے ہو، با اور ما نہیں، اللہ اللہ بغافل غافل، اما ان اور ما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اب ان سے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اگر تم نے نہیں ماننا، پچھلی آیت میں ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اور تم انکار کر رہے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے، اور اس کے بعد جو بھی تم کر رہے ہو، جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، جو بھی تمہاری سوچوں میں ہے، جو بھی تمہاری وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، تو وہ اللہ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب، خود نہیں اگر تم نے ماننا، خود اگر تمہیں نئی بات سمجھ میں آتی، تم نہیں ماننا چاہتے، تو لما تصدون عن سبیل اللہ، تصدون صد یہاں پہ اصل میں لازم اور متعدی دونوں اس میں آیا ہے کہ خود بھی رکنا، رکاوٹ بننا، دوسروں کو بھی روکنا، یعنی کسی بھی طرح سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ، اور اس طرح سے روکنا کہ سامنے بات جو ہے وہ نظر نہ آئے، لیکن خفیہ طور پہ، مخفی طور پہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں، اس طرح کے کام کیے جائیں، اس طرح کی باتیں کی جائیں، اس طرح کا انوائرمنٹ کر دیا جائے کہ صحیح بات سمجھنے میں مشکل پیدا ہو جائے کہ کیوں تم صد بنتے ہو، کیوں تم رکاوٹ بنتے ہو، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، من جو آمانا جو کوئی ایمان لاتا ہے اس کے لیے نا، تبغونہا تم چاہتے ہو، ایواجہ ٹیڑھ، تو ٹیڑھ کیسے پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا راستہ، سبیل وہ راستہ جو واضح ہو نا، جو نظر آتا ہو کہ یہ ایک راستہ ہے، اور اس کے اوپر سم ٹائم ہوتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا کہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کیسے نکلنا ہے، تو چلو ڈھونڈتے ڈھانڈتے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے راستہ جو صاف نظر جا رہا ہے، تو اس کو سبیل کہتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے سے جو واضح ہے، سیدھا ہے، صاف ہے، تم اس سے کیوں لوگوں کو روکتے ہو؟ اور تمہیں پتہ ہے اچھی طرح سے نا، تم جانتے ہو کہ یہ راستہ صحیح ہے اور سچا ہے اور صاف ہے اور اللہ کا راستہ ہے، تو اس میں تم ٹیڑھ کیوں پیدا کرتے ہو؟ تو ٹیڑھ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک صاف ہے، سیدھی چیز ہے، سامنے ہے، تو ٹیڑھ پیدا ہوتا ہے شک و شبہات ڈال کے نا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی شک و شبہ ڈالنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کے جو ہے نا، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تم ایمان لے آؤ صبح کے ٹائم، اور شام کو پھر واپس آؤ تو کہو کہ ہاں ہم نے تو دیکھ لیا، ہم ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہے نا کتاب میں کیا کچھ ہے، ہم تو اہل کتاب ہیں، اور ہمیں تو بہت جلدی سے پتہ چل گیا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، سب ایسے ہی ہے بس نا، تو تم لوگ کیوں جو ہے نا وہ ہوتے ہو؟ ہم اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، جب ایسی سچویشنز ہوتی ہیں، جب اتنی زیادہ اس طرح کی کانسپیریسیز ہوتی ہیں، جب اس طرح کی اتنی زیادہ افواہیں ہوتی ہیں، جب رنگ برنگی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کتنے کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا صحیح بات ہے، پتہ نہیں کیا غلط بات ہے، اور اس میں ایک بندہ اگر بد نیتی سے، جو علم والا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں پہلے سے کہ یہ اس کو صحیح بات پتہ ہے، اس کے پاس کتاب ہے، اس کے پاس نالج ہے، اس کو، تو وہ اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں کہنی شروع کر دے، جس میں شک اور شبہ ڈال دے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ راستہ ٹیڑھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بات آپ کو صحیح نہیں لگتی، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ پرابلم ہے۔ اور اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ جو نئے لوگ، جو نیو مسلمز ہیں، جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، سیدھے سادے معصوم لوگ ہیں، بدو ہیں، جن کو بات اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی، تم خود تو نہیں مان رہے، خود تو تم نے جو ہے نا یہ کفر کر ہی دیا، انکار کر ہی دیا، تو پھر ان کے لیے کیوں صد بن رہے ہو نا، ان کو بھی راستے سے روک رہے ہو، خود بھی روک رہے ہو۔
اور یہ بات چاہتے ہو کہ اس میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے، اور تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے ساری چیزوں کا نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تھے، اور وہ اس طرح کی ساری چیزیں کر رہے تھے، اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچتا تھا، وہ یہ بات جو تھے اس کو سنتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو رکھا، اور یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیات اتاری کہ شاید کسی کے دل میں، ظاہر ہے اگر ایمان ہوگا ذرہ برابر بھی، تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اس روش سے باز آ جائے، اور ہوئے لوگ نا۔ یا ایہا الذین، یا اے ایہا، وہ جو، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر، تطیعو تم اطاعت کرو گے، ان تطیعو اگر تم اطاعت کرو، فریقاً ایک فریق کی، من الذین، فریقاً فریق، ان تطیعو اگر تم نے اطاعت کی، فریقاً ایک فریق کی، یعنی ایک گروہ کی، من الذین من سے، الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب، اوتو ہم نے پہلے بھی کتنی دفعہ پڑھا ہے کہ یہ جو ہے نا جب پیسو ہو جاتا ہے نا، جب اس طرح کا ہمارے پاس کوئی ورب آتا ہے تو وہ پیسو ہوتا ہے پھر نا، کہ کتاب دی گئی، دیا گیا، اس میں ایکٹیو نہیں رہتا نا جو ہوتا ہے ورب۔ اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، یا ردوکم رد کر دینا، یعنی پلٹا دینا، واپس کر دینا، یا ردوکم کہ وہ تمہیں پلٹا دیں، کم تمہیں، بعدا بعد، ایمانکم ایمان تمہارے ماننے کے نا، کم تمہارے، کافرین کافر بنا کر، یعنی کہ ایک فریق ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ جسٹ بات کرتا ہے نا، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کسی سے، ہر نان مسلم سے، ہر اہل کتاب سے، سوری نان مسلم نہیں کہنا چاہیے، ہر اہل کتاب سے جس کے پاس بھی جو یہود ہے یا نصارہ ہے یا جو بھی کتاب والا ہے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایسا کریں گے، ہر کوئی نہیں ایسے کرے گا، لیکن ایک فریق، وہ یہود کا فریق ہو سکتا ہے، نصارہ کا ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی آگے ایک، ان کی جماعت میں سے ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ فریق کا مطلب ہوتا ہے گروہ، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیت ایسی ہوگی، جن کے دل میں حسد ہوگا، جن کے دل میں یہ بات ہوگی، اور وہ چاہیں گے کہ تم کتاب کے اوپر قائم نہ رہو، تم بھی اس سے ہٹ جاؤ۔ اور ہم دیکھیں ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے ہماری اور ثبوت کے ساتھ یہ باتیں ہیں ساری، کہ شروع سے لے کے، ہمیشہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کیا، اب تک یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تب بھی اسی طرح سے سازشیں ہوتی تھیں، تب بھی اسی طرح سے پلاننگز ہوتی تھیں، تب بھی اسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں ہوتی تھیں، عوج ڈالنے کی کوششیں ہوتی تھیں، ٹیڑھا دکھانے کی کوشش ہوتی تھی دین کو، اور غلط چیزیں سامنے لا کے، معیوب باتوں کو سامنے لا کے، جو کہ قرآن میں سے نہیں ہیں، جو کہ اسلام میں سے نہیں ہیں، دین میں سے نہیں ہیں، لوگوں کے اعمال ہیں، لوگوں کے افعال ہیں، اس دین کا اس میں کوئی نہیں ہے اگر کوئی پریکٹس نہیں کر رہا، تو ان کو لیکن سامنے لا کے، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لا کے قرآن کی آیتوں میں سے، تو لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ بات نہیں بتائی جاتی جس کی وجہ سے دین غالب آئے، صرف وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے دین صرف نظر آئے۔ تو ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں صرف وہ چیزیں جس سے ہم جو سامنے ہوتی ہیں، جو ظاہری ہوتی ہیں، ہم ان کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ داڑھی کتنی ہو، حجاب پہنا ہے کہ نہیں پہنا، ٹخنے ننگے کیے ہیں کہ نہیں کیے، وہ اتنی دفعہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا یہ کیا اور وہ کیا، ہاتھ کہاں باندھے اور کہاں نہیں باندھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور اصل جو دین ہوتا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، کس چیز کا کتنا ویٹ ہے۔ اگر ہم نے اس کے مطابق نہیں دین کو سمجھا اور اس کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے بھی برا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اس پہ وہ اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو
کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور وہ ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا، ایسی ایسی باتیں کرے گا، ایسی ایسی یہی عوج ڈالے گا کہ انسان جو ہے وہ، جس کے دل میں ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، وہ اس کو پکڑ کے نہیں رکھ سکے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں بتائیں نا، ورنہ ہمارے لیے بھی یہ اساطیر الاولین، ہم بھی کہیں گے یہ وہ کرتے تھے، انہوں نے ایسے کیا تھا، ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا، یہ بالکل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بالکل وہی ساری چیزیں ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی سینیریو چل رہا ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یعنی کفار یہ کہتے ہیں، آپ ان کی کتاب، ان کی بکس پڑھیں، آپ ان کے جو ہیں کوٹس پڑھیں، کہ اگر مسلمان، اتنے مسلمان فجر کی نماز میں جمع ہونے شروع ہو جائیں جتنے مسلمان جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، آج کے مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صرف یہ بات ہی اگر مسلمانوں نے کر لی کہ اتنے مسلمان فجر کی نماز میں، فجر کی جماعت میں مسجد اتنی بھری ہوئی ہو جتنی جمعے کی نماز میں بھری ہوتی ہے، تو ہم ان کو کسی طرح زیر نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طرح سے جب آٹمن امپائر تھی، اس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے یہ کیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے ٹیڑھ ڈالنے کے لیے، یہ سارا کچھ جو ہے ایمان سے پلٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، کہ اس پوری امپائر کو ختم کیا انہوں نے سازشوں سے، اور لوگوں کو بادامالیوں میں مبتلا کر کے، اور ہم نے کیا کہ ہم نے جو جال انہوں نے پھینکے، ہم بھاگ بھاگ کے اس کے اندر جو ہے وہ چلے گئے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے جو شکار کرنے کے لیے جال پھینکا جاتا ہے اس میں کچھ فوڈ ہوتی ہے نا، لالچ ہوتا ہے، تو اگر ہم اس لالچ کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیتے تو ہم بچ جاتے، لیکن ہم نہیں بچ سکے، اور اس سچویشن کو پہنچ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے نکال دے، اور ابھی بھی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے، اپنے آپ کو اس سے بچا کے، ہم جو ہے کچھ اچھی چیز چھوڑ جائیں۔ وا کیفا، اور کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، وا اور تم تتلا پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اعلیٰ پر، کم تمہارے، آیات اللہ آیتیں اللہ اللہ کی، وا اور فی میں، کم تم، رسول رسول ہو اس کا رسول، اور تمہارے درمیان اس کا رسول ہے، کس کا رسول؟ اللہ کا رسول۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے کفر کرتے ہو، تم کیسے انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو اللہ نے ہدایات دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی گمراہ ہونے اور برباد ہونے کی ریزنز بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یہ صرف ان کو نہیں کہا جا رہا، ہمیں کہا جا رہا ہے نا اس وقت۔ یہ بالکل یعنی کہ وہ ساری بات ہے کہ کیسے تم انکار کرتے ہو پھر، اور تمہیں اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے ہیں، تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، تمہیں بتایا جا رہا ہے، تم خود پڑھ رہے ہو، تمہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میری امت کے علماء جو ہیں وہ میرے ورثاء ہیں، یعنی کہ اب آگے جو ہیں، جو آپ کو صحیح بات، صحیح علم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علماء سوء سے بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح بات کو سمجھیں اور صحیح بات پہ عمل کریں، اور نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے بچ جائیں۔ اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، پیامبر موجود ہے، میسنجر ہے، میسج دے رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور من جو یعتصم چمٹ جائے، پکڑ لے مضبوطی سے، باللہ اللہ کو، پس قد یقیناً تحقیق، انڈیڈ، ہدیہ ہدایت دیا گیا، الی طرف، صراطن راستہ، مستقیم سیدھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ سے چمٹ گیا، جو اللہ سے جڑ گیا۔ اب جو اس سے جڑ جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا۔ اب اب جڑے ہی نہیں ہیں اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پتہ ہی نہیں زندگیاں گزر گئیں، 40 40 50 50 60 60 سال کیا جو ہے نا زندگی گزار دی ہم نے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نہیں گزرے، ایک دفعہ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے میننگ کے ساتھ ہم نے پڑھا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے، کس لفظ کے کیا میننگ ہے۔ جب آپ بہت ساری چیزیں آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹ ہو رہی ہیں نا، جو سورہ بقرہ میں تھیں اس میں سے بہت ساری آیتیں ہم اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کیوں ریپیٹ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سٹوری بک تو نہیں ہمیں دی نا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ بار بار پیش آئے گا، اور جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار اس سے گزریں گے، آپ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹس جو ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ایک بات بار بار کہی جاتی ہے، بار بار اس کو، اور ایک طرف سے اس میں پوری سائیکالوجی جو ہے اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ پھر بناتے ہیں اور اس کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ جو پیدا کرنے والا، اس کو نہیں پتا کہ کیسے انسانوں کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنا ہے، اور کیسے انسانوں کو سیدھے راستے پہ رکھنا ہے، اور کیسے انسان جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ہمیں بار بار اس کو سمجھنے، بار بار پڑھنے، اور بار بار ان چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے وہ بات ہمارے ذہن میں ضرور گونجے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ضرور ہدایت دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس سے چمٹ گیا، جس نے اپنی دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ اس کام کو نہ چھوڑا، تو پھر اس کو بھی اسی طرح سے لازم پکڑا جیسے وہ اپنی باقی ضروریات زندگی کو لازم پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے گا، ضرور اس کو سیدھا رستہ دکھا دے گا۔ یا ایہا، اے وہ الذین، جو، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ، اللہ سے، حق تقاتہ، اس سے ڈرنے کا حق، یعنی جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرو، بلا، اور نہ، سبحان اللہ، بہت ہی یعنی کہ سخت آیت ہے، اور جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کے پاس دوڑے دوڑے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے اتنا ڈریں جتنا اس کا حق ہے، اس کا تو بہت حق ہے، ہم سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم گناہ کار بیٹھتے ہیں، ہمارے ایمان میں سم ٹائم کمزوری آ جاتی ہے، شیڈز آتے ہیں، ہم کیا کریں، یہ تو بہت سخت حکم ہے، ہم اس کو کیسے پورا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اسی لیے جب ہم پڑھتے ہیں سید الاستغفار، اس میں بھی کہتے ہیں نا من استطاعت، کہ جتنی اللہ میری استطاعت ہے میں کوشش کر رہا ہوں، اور ہمیں اس میں صرف کہنے کی بات نہیں ہے، وہ واقعی ہمیں کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے نا، ہمارے اندر ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے، پھر ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر کوئی غلطی کرتا ہے، ہر کسی سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے نفس کا خود محاسبہ اپنے سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، کہ کہاں میں نے بدنیتی کی، کہاں میں نے ایکسکیوز بنایا، کہاں میں نے خام خواہ میں یعنی کہ نا اس کو بات کو جو ہے وہ کیا نفس کے اکسانے پہ، اور کہاں میں بالکل جو ہے نا بھولے سے میرے سے ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ضرور اس کو معاف کر دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، موت نہ آئے تمہیں، الا، سوائے، با، اور، ان تم، کہ تم ہو مسلمون، فرما بردار، یعنی تمہیں ایسی حالت میں موت آئے، موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جان جو ہے وہ ہر کوئی اس سے تنگ آ جاتا ہے، وہ خود اپنی جان سے تنگ آ جاتا ہے، لیکن اس کی جان نہیں نکلتی، موت نہیں آتی، لیکن کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ اچھے بھلے ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے، اور کسی کی موت آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، کہ تم ایسی حالت میں نہ مرنا کہ تم فرما بردار نہیں ہو، فرما برداری نہیں کر رہے، کوئی نافرمانی کا کام کر رہے ہو، کوئی ایسی بات کر رہے ہو، کوئی ایسا کام کر رہے ہو، کوئی ایسی سوچ رہے ہو، کسی ایسی حالت میں ہو جو کہ اللہ کی نافرمانی اور جو ہے وہ اس کے
خلاف جا رہی ہے نا کہ فرما برداری کے، تو ایسی صورت میں نہ مرنا. تو اس لیے ہر سیکنڈ ہر منٹ جو ہے اس میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یا رب العالمین، اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا اور ہمیں فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرمانا یا رب العالمین. وَاعْتَصِمُوا، وَاعْتَصِمُوا وہی لفظ ہے پھر پیچھے جو ہم نے پڑھا، وَاعْتَصِم بِاللَّہ، وَاعْتَصِمُوا اور تم سب مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنا، چمٹ جانا. بِحَبْلِ اللَّہِ، حبل رسی، بھی ساتھ، حبل اللہ اللہ کی رسی کے ساتھ، جمیعاً سب کے سب، با اور لا نہ، تفرقو تم تفرقہ کرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے سمٹ جاؤ. رسی حبل، حبل کی کہتے ہیں رسی کو نا، باندھنے والی چیز کو. جیسے حبل الورید، حبل الورید کیا ہوتی ہے؟ جو ہماری باڈی کو، جو وین ہمارے سر سے جوڑ رہی ہے نا، جس سے سارے سگنلز اور سارا کا بہاؤ جو کٹ جاتی ہے تو بس ختم، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس کا وہ کنیکشن ہے ہماری زندگی کے لیے، حیات کے لیے، تو اس کو حبل الورید کہتے ہیں. اسی طرح سے رسی جو ہوتی ہے وہ باندھنے کے کام آتی ہے نا، چیزوں کو اکٹھا کرنے، جمع کرنے ایک جگہ پہ، تو اس کے لیے اس کے کام آتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ کہ تم چمٹ جاؤ اللہ کی رسی سے مضبوطی کے ساتھ. ایک تو یہ کہ وہ تمہیں اللہ سے کنیکٹ رکھے گی، اور دوسرے کیا کرے گی کہ تمہیں آپس میں کنیکٹ رکھے گی. اگر وہی لوگ جو اللہ کے دین پہ صحیح طرح سے عامل ہوئے، جنہوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا، جنہوں نے اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کی، واقعی مسلمان ہوئے، فرما بردار ہوئے، ان کے درمیان تفرقہ سب سے کم ہوا. جیسے ہی ہم اس سے دور نکلتے ہیں، جیسے ہی ہم اس سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں، تو ہمارے آپس میں بھی تفرقے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی بات دیکھ لیں تفرقے کی، کوئی بھی بات دیکھ لیں گمراہی کی، اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ اللہ کی رسی کو چھوڑنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی کہ القرآن حبل اللہ، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے. تو جس نے قرآن کو پکڑ لیا اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو پکڑ لیا، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کے لیے، تو وہ کیا ہوا، اس نے اللہ کو پکڑ لیا، اس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. اس نے اور جتنی مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب اتنے فرقے ہوں گے، لیکن حق پہ صرف ایک ہی ہوگا، اور اس وقت تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو داڑوں سے پکڑ لینا. داڑوں سے پکڑنے کے لیے کیوں کہا؟ کہ داڑیں سب سے زیادہ مضبوط جو ہے آپ کے دانتوں کا وہ حصہ ہوتی ہیں نا، جو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑتی ہیں. آپ نے کوئی چیز توڑنی ہو، آپ نے کوئی چیز جو ہے اس کو کھولنا ہو، آپ دانتوں سے نہیں کھول سکتے، داڑوں سے جو ہے نا آپ اس کو پکڑیں تو وہ جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. تو اس کو یعنی کہ مضبوط پکڑنا، کہ چھوڑنا نہ کسی بھی وقت. کوئی بھی چیز جو ہے اگر تھوڑی سی بھی لگے کہ یہ اس کے خلاف جا رہی ہے، تو فوراً کتاب کی طرف پلٹنا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹنا، اور پھر میرے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اور اذکرو یاد کرو، نعمت اللہ نعمت اللہ اللہ کی، اللہ پر، تم پر، از جب، کن تھے، تم آداءً عدو، ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا عدو، دشمن. عداوت بھی پڑھتے ہیں کہ بڑی عداوت ہے ان کے درمیان. اور آداءً اسی کی جمع ہے آداءً کہ جب تم تھے دشمن، پس الفا، پس الفا جوڑ دیا. الف آپ الفی کو دماغ میں رکھیں، آپ کو یہ لفظ یاد رہے گا نا. الفا مضبوطی سے جوڑ دینا، بہت اچھے طریقے سے جوڑ دینا. فالفا پس جوڑ دیا، بینا درمیان،
قلوبہم، الفت ڈال دی نا، الفت بھی ہے، الفت آپ اردو زبان میں ہم پڑھتے ہیں، اس سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور الفت ہوتی ہے کہ جو بہت مضبوط مضبوط محبت ہوتی ہے، جس میں آپ کبھی بھی کوئی کمی بیشی ہونے سے، کبھی کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہونے سے، ناراضگی ہونے سے یا کچھ ایسے، وہ محبت کم نہیں ہوتی۔ وہ فَأَلَّفَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، الفت ڈال دی، بینہ درمیان، قلوب دل، کم تمہارے، تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ، فَأَصْبَحَ، صبح سے ہی ہے یہ نا، اصبح دن چڑھنے میں کہتے ہیں ہوتی ہے کوئی چیز، اب فَأَصْبَحَ، فَأَصْبَحْتُمْ، اور بنا دیا، کر دیا، اصبح یا ہو گئے، پس اصبح تم بھی، اور ہو گئے تم بھی، ساتھ نعمتی، نعمت ہی اس کی نعمت کے ساتھ، کس کی نعمت کے ساتھ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، یعنی نا اللہ نے انعام کیا یہ تمہارے اوپر نا، انعام اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی نعمت ہے، اس کا انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اخوانا، بھائی بھائی۔ تو اللہ نے یہ انعام کیا تمہارے اوپر، اللہ کی نعمت کے ساتھ تم سب بھائی بھائی ہو گئے، کہ تمہارے درمیان یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتنی زیادہ خراب حالات تھے، یہ اسپیشلی جو ہے اوس اور خزرج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس پس منظر میں کہا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن ہے تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اس کا حال ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کا تھا نا، کہ جب انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، جب انہوں نے اس کے احکامات پر عمل کیے، جب وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تھے، جب وہ اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کرتے تھے، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرتے تھے، اور جو بھی آپس میں اختلافات ہوتے تھے ان کو اس طرح سے نمٹاتے تھے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، آپس کے جو جھگڑے ہوتے تھے، آپس کی جو بدگمانیاں اور بدخواہیاں ہوتی تھیں، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق دوسرے لوگ جو تھے وہ اس کا فیصلہ کرواتے تھے اور ہینڈل کرتے تھے، تو کیا تھا کہ وہ اللہ کی نعمت سے ان کے دل جڑ گئے، ان میں الفت پیدا ہو گئی، اور وہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَکُن تم، اور تم تھے، وا اور کن تھے، تم علا پر، شفا، شفا کہتے ہیں کنارے کو نا، تو شفا علیحدہ لفظ ہے بالکل، اور شفا علیحدہ ہے، زیر لگانے سے شفا بن جائے گا نا، تو یہ شفا، شفا کنارہ، کنارہ لبوں کو بھی کہتے ہیں نا شفا عربی زبان میں، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کنارے ہیں نا ہمارے فیس میں، جس سے تو شفا حفرتن، حفرہ گڑا، گڑھے کے کنارے پہ، من سے انار، آگ کے گھڑے کے کنارے پہ تھے، فا پس، انقذا، انقذا بچا لیا، کم تمہیں، من سے، ہا اس آگ کا جو گڑھا تھا، یہاں حفرتن ہے نا، یہ جو ہے مؤنث مانا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہا آیا ہے نا اس کی ضمیر، کبھی کبھی مجھے یاد آ جاتا ہے تو پھر میں اس کو بھی مینشن کر دیتی ہوں دوبارہ، آپ بھی دھیان رکھا کریں انشاءاللہ آپ کو۔ تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی اتنی زیادہ خراب حالات ہو چکے تھے، اتنے زیادہ، اور لوگ خود تنگ آ چکے تھے نا، اور اتنی زیادہ نسلوں سے یہ بات چل رہی تھی، ان کی آپس کی لڑائیاں، ان کے آپس کے جھگڑے، اور ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی زیادہ حالات خراب کہ آپ دیکھیں ایسی سچویشن میں آپ کتنی دیر رہیں گے نا، اب آپ دیکھیں آپ جا کے کشمیر میں یا آپ فلسطین میں رہیں، اور جہاں پہ ہر وقت یعنی کہ نا اس طرح کی آپ کی ساتھ آپ کی سچویشن ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کس وقت لڑائی شروع ہو جانی ہے، کس وقت آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کسی ٹائم پہ بھی سکون میں نہیں ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا مہلت مل بھی جاتی ہے، ٹائم مل بھی جاتا ہے، تھوڑا سا وقفہ مل بھی جاتا ہے، تو اس میں بھی خوف سوار ہے نا آپ کے دماغوں میں کہ کسی بھی وقت جو ہے نا لڑائی ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت قتل و غارت ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت یہ چیزیں جو ہے نا یہ کیوس ہو سکتا ہے، تو کتنی زیادہ تکلیف دہ وہ صورتحال ہوتی ہے، تو وہ خود بھی بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اس سے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی، رحمت کی، اللہ نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیج دیا،
اور پھر اپنی اللہ نے کتاب بھیجی، اس کی آیات پہ جب تم نے عمل کیا، اس کے مطابق زندگیاں گزارنی شروع کیں، اپنی سارے جو تھے کبر و نخوت اور اپنے سارے جو تھے تم نے اختلافات ان کو سائڈ پہ کر دیا اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر، تو پھر کیا ہوا کہ تم سب آپس میں تمہارے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی۔ یہ اور کسی طرح سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب اتنے آپ کے ساتھ پہلے سے آپ کے درمیان اختلافات ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، آپ نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیا، آپ نے ایک دوسرے کا دل دکھایا ہوا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، کمیاں بیشیاں کی ہوئی ہیں، تو سوائے اس کے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مضبوطی سے اس رسی کو پکڑ لیں اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کریں اور اس کے مطابق اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور آخرت کے اجر کے لیے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کریں، آپ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی طرح سے محبت پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کام اللہ نے تمہارے ساتھ کیا اور تمہاری زندگیاں سکون میں آ گئیں، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی وہ تمہیں برباد کرنے والی چیزیں تھیں۔ تو ہمیں اپنے بارے میں بھی اسی طرح سے سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہیں، اور اگر ہمارے درمیان اس طرح کی الفت نہیں ہے، اور جو کہ مجھے ایسے لگتا ہوتا ہے کہ بالکل بھی اب تو نا وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ ایک گھر میں یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے وہ احساس اور وہ محبتیں اور وہ الفتیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور اپنے اوپر اور کیسے جو ہے نا بیان کرتے ہوئے دل جو ہے نا وہ بہت دکھی ہوتا ہے کہ ترجیح دینا کسی کو بہت ہی زیادہ مشکل کام ہو گیا ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں، ہمارے دلوں کو نرم کرے اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر ایمان کی قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ کا ذالکا کا ترا ذالکا اس یبینو بیان کرتا ہے اللہ اللہ لکم لیے کم تمہارے آیات ہی آیات ہی اس کی، یعنی اپنی آیات اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اللہ تاکہ تم یا شاید کہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ یہ بھی ہمارے سے ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے یہ ساری نشانیاں، یہ آیتیں بیان کر رہا ہے، یہ پچھلے لوگوں کی تمہارے سامنے مثالیں رکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے ہوا، فلاں کے ساتھ اس نے ایسے کیا اور پھر اس کا یہ رزلٹ نکلا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو پھر وہ اگر ویسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو وہ مثال کو سن کے اور اس کو سن کے اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ تو وہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے جو ہو چکا، جو گزر چکا، جو وہ سارا کچھ کیا انہوں نے جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے کو پہنچے اور اس پرابلم کو انہوں نے فیس کیا، ان کی مثالیں اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یا رب العالمین ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارے کردار ایسے کر دے یا رب العالمین کہ جو ہم تیری کتاب، تیری سنت پہ عمل کر کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرما یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔